ویلکم بیک. میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے. اور مجھے خبر ہے میں آج کے مہمان ہیں ہمارے سید ذیشان نقوی، جو کہ ڈپٹی میئر اسلام آباد رہ چکے ہیں اور آج اس وقت وہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کے فوکل پرسن ہیں یوتھ افیئرز کے. جناب ہم بات کر رہے ہیں فیوچر کی، یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یوتھ جو پچھلے دور میں اگر دیکھا جائے تو تھوڑی انوائڈ نظر آ رہی تھی، لیکن ابھی کیا آپ نے ان کو آپ اپنے دھارے میں واپس لے آئے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دور میں آپ جس کو جیسا کہیں اس دور میں آپ کو دیکھا کہ یوتھ تھوڑی سی انوائڈ ہو گئی تھی اور سینیریو اس طرح کا بنا دیا تھا. آپ نے کس طرح اس کو سیاسی طریقے سے ان کو واپس اپنی سائڈ پہ لے آئے؟ اور خاص طور پہ جو آپ کے کوئی ایسے ہوتے تھے کہ میں پہلے نون لیگ میں تھا لیکن اس کی پالیسی کی وجہ سے میں چلا گیا ہوں، اور وہ واپس آ گئے ہیں یا وہ ابھی چلے گئے ہیں یا کیا کوئی اور واپس آ رہے ہیں؟ کس طرح کہیں گے اس ساری سچویشن کو؟ الحمدللہ جی، یوتھ کو جو اب حقیقت پتہ لگنی شروع ہو چکی ہے. ایک منفی پروپیگنڈا جو ایک پی ٹی آئی کا سمجھے برین چائلڈ تھا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا زہر اگل دینا کہ صرف اگر حکومت کی حقدار ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، تو باقی سارے چور لٹیرے اور اس طرح نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. اب الحمدللہ پریکٹیکل بیسس پہ جب یہ ہماری یوتھ دیکھتی ہے کہ کیا الحمدللہ کتنے کام کیے جا رہے ہیں، سپورٹس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ایکٹیویٹیز کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، اسکل پروگرامز ہو رہے ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ سے اس کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ یوتھ لونز دیے جا رہے ہیں. تو اب الحمدللہ کافی حد تک لوگ جو ہماری یوتھ ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے جو کام کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور وہ پروف کر رہے ہیں ان چیزوں سے، نہ کہ جعلی سمجھیں وہ ایک سوشل میڈیا کیمپین کے تحت جو ایک بدتمیزانہ کلچر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو بدتمیز بنانے کا جو کریڈٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. انہوں نے اتنا زہر اگلا. ابھی بھی ان کے آپ پیجز دیکھیں جو سمجھ کہ وہ اینٹی اسٹیٹ اور وہ اسی طرح کی چیزیں اگل رہے ہیں. اور وہ جب ٹائم آتا ہے، اب دیکھیں جب جو یہ اتنا پمپ اپ کیا گیا لوگوں کو کہ انہوں نے جناب اس پہ حملے کیے، انہوں نے ہماری تنصیبات جلائیں، جو ہمارے سمجھے مین جو چوراہوں پہ جو ہمارے جو شہیدوں کے مجسمے تھے ان کو جلایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا میں جو ہماری یوتھ کو اتنا انہوں نے زہر اگل دیا ان کے دماغوں میں، تو یہ وہ اسی چیز کا نتیجہ تھا. اور آج جو بھگت رہے ہیں وہ اسی چیز کو بھگت رہے ہیں. اور اب الحمدللہ یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تعداد میں یوتھ جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں وہ سراسر غلط تھیں. اور اب حقیقی جو ہماری ماشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے یوتھ، اور یوتھ کے لیے اتنے پروگرامز ماشاءاللہ حکومت پاکستان دے رہی ہے کہ جو مکمل یوتھ ہے انشاءاللہ تعالی وہ آگے پاکستان کا نام روشن کرنے کی طرف جائے گی. آپ نے کہا کہ بدتمیزی کا کریٹ کیا گیا سارا ماحول اور وہ اب ختم ہو چکا ہے. بدتمیزی جو ہے وہ واقعی نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، ایسا ہمارا خیال ہے. ابھی آپ بتائیں، اس وقت آپ کی اور پیپلز پارٹی کی بڑی دوستی چل رہی ہے، یاری چل رہی ہے، اور آپ ماشاءاللہ حکومت میں موجود ہیں، اور آپ کو حکومت میں بٹھانے کا جو سہرا ہے وہ سیدہ کہہ رہا ہوں آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. اور آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب بھی کہیں بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اور آئینی تمام عہدے ان کے پاس ہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ کس طرح نہیں ہے، اور وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت کی انتظامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات نہ مانی جاتی ہو اور تمام تر معاملات بھی چلتے رہیں. آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ حکومتی لیول پہ بات کر رہا ہوں. حکومتی لیول پہ جو بڑوں کی بیٹھک ہوتی ہے جی، پرائم منسٹر صاحب کی یا آصف زرداری صاحب کی، اس میں تو سارے معاملات سیٹل ہی ہیں جی. اب دیکھا جائے جس طرح گورنرز دیکھیں تو ان کے ہیں، صدر صاحب کا عہدہ جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ بھی صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. تو اس میں چیئرمین سینٹ ان کے ہیں، مطلب بڑے عہدے ان کے پاس ہیں. وہ تو خالی وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جو مہنگائی کا طوفان ہے یا ان چیزوں پہ تھوڑا سا فیس سیونگ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کو اس طرح کرنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ حکومت کا حصہ ہیں شروع دن سے، اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ. لیکن وہ ویسے وہ کہہ دیتے ہیں پبلک میں جی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے.
آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ شہباز شریف کی پارٹی سے ہیں اور مریم نواز شریف کی پارٹی میں سے بھی ہیں. یہ کیا پارٹی والا سسٹم پارٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے؟ اس کو آپ کیسے ایلابوریٹ کریں گے اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے کردار کو کیسا دیکھتے ہیں میں سمجھتا جی جس طرح میری انہوں تو وہ وہ آئیڈیل لیڈر ہیں جی میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، کیونکہ جو 2017 کے بعد جس طرح انہوں نے مشکل حالات میں کیمپین چلائی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، وہ اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ صرف میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتا ہے. جن مشکل حالات میں جب کوئی بندہ نکلتا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ انہوں نے ہر جگہ ہر شہر جا کے جلسے کیے، ایک اچھی میڈیا کیمپین کی. اس کے الیکشن میں بعد میں جب گئے تو ایک بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا. لیکن وہ جتنی سختیاں تھیں، جتنا مشکل ٹائم تھا، جتنا میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے بعد، جیل جانے کے بعد اس پارٹی کو سنبھالا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین ہے. اور آج اگر یہ بالکل باتیں وہ ہیں کہ وہ ویسے خام خواہ کی باتیں ہیں، نیم شین کا چکر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے جی، وہ چاہے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، میڈم مریم نواز شریف صاحب ہیں، حمزہ شریف صاحب ہیں، حمزہ شہباز صاحب ہیں، وہ صرف انڈر امبریلا میاں محمد نواز شریف کدھر صاحب ہے ہیں. حمزہ شہباز شریف؟ اسکرین میں بالکل نہیں ہے، نہ وفاق میں نظر آتے ہیں، نہ پنجاب میں نظر آتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں پاکستان میں بھی ہیں یا نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میاں نواز شریف صاحب میاں کی حمزہ ہوتے ہوئے شہباز نہیں، شریف. میں تھوڑا سا وہ بات تھوڑی کٹ گئی تھی. ہوں ہوں. میاں نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے پارٹی جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے نیچے جتنے بھی پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحبہ، حمزہ صاحب، سب متحد ہیں. اور جو اس میں کوئی میم شیم کا چکر نہیں ہے جی. اور حمزہ شہباز صاحب کوئی ایکٹیو رہتے رہے ہیں پہلے بھی، آج کل وہ تھوڑا سا ریسٹ کے موڈ میں ہے، کیونکہ میاں شہباز یہ شریف کیا صاحب. وجہ ہے؟ جب حکومت میں نہیں ہوتے تو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف ریسٹ کرتے ہیں، جب حکومت میں ہیں تو حمزہ شہباز شریف ریسٹ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں جی الحمدللہ ایک ٹائم ہے جو میاں، تاکہ وہ ایک چیز شو نہ ہو کہ گروپنگ ہے ان کی، مطلب دیکھیں گے آج تک انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف نہیں دی، نہ ہی کوئی ایسی کوئی بات کی ہے کہ کوئی انہوں نے. اب الحمدللہ ان کو لیڈر مانا ہے، ایز اے لیڈر ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. جو پنجاب چلا رہی ہیں بہت اچھا چلا رہی ہیں الحمدللہ. میڈم دن رات کام کر رہی ہیں اور ان کی لیڈرشپ میں پورا پنجاب مطلب ان کے ساتھ ہے، اور حمزہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. پتہ نہیں سلیمانی ٹوپی پہنی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے پچھلے کچھ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی یہ بھی پولیٹیکل وہ تھا؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت میں ہے، اور ان کے ساتھ آپ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ہی طاقت میں ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کس نے یہ بات کی تھی کہ یہ آپ لوگ باتیں کریں اور پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھے لیں؟ شاید یہ کوئی 27 کی ترمیم کے لیے تو ماحول نہیں کریٹ کیا جا رہا نہیں تھا. ایسی بات نہیں ہے جی. اس میں کچھ چیزیں جو تھیں، جو اب دیکھیں کہ اگر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں، جو پاکستان کے جتنے صوبے ہیں سب سے اچھا صوبہ اگر چل رہا ہے تو پنجاب چل رہا ہے، تو اس چیز کو تھوڑا جیلسی فیل کرتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. اور انہوں کے کچھ لیڈروں نے کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی تھیں جس کا ریئیکشن میڈم مریم نواز شریف صاحب نے دیا تھا. لیکن بعد میں جب آصف زرداری صاحب سے میٹنگز ہوگی تو وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا جی. مسئلہ حل ہو گیا، اور سیاسی مسئلے سیاسی طریقے سے ہی حل ہوتے ہیں. اور کاش ہم دیکھتے کہ آپ جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ برسر اقتدار بھی رہی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی سیاسی ڈائلاگ کرتے. شاید آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کوشش کر رہے. بہرحال جو بھی سیاسی ہوتا ہے وہ تو ڈائلاگ سے کوشش کرتا ہے اور اس پہ تمام تر معاملات طے پا جاتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیں اتنی اچھی اسکیم تھی، لیکن جب 2018 میں مطلب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم ہی بند کر دی کہ یہ تو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کا شروع کیا گیا پروگرام میں. تو اس میں جو 3.5 سال ضائع ہوئے، وہ میں اگر نہ ضائع ہوتے تو وہ بھی 3.5 لاکھ لیپ ٹاپ 3.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو مل چکا ہوتا. شاہ جی انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم بند کی، آپ نے ان کو ہی بند کر دیا. اس پر کیا کہیں گے؟ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی، اور لوگ کافی پریشان ہیں. آپ کوئی بتا سکتے ہیں بابسوخ ذرائع سے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مطلب ان کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کورٹس کے آرڈرز ہیں اس کو نہیں دیکھا جا رہا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ دیکھیں جی جو ان کے حالات ہیں، جو انہوں نے منفی پروپیگنڈے کیے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف،
جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جو استحکام کی علامت ہے ہماری سمجھیں پاک افواج ہیں تو ہم ہیں، نہیں تو آپ باقی ممالک کا دیکھ لیں کیا اشر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آج پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ 1.5 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی میں ہسٹری میں اتنی اچھی فارن پالیسی نہیں تھی. آپ دنیا کی جو عظیم طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حالانکہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، آج دیکھیں کہ وہ پاکستان کی عزت کہاں کہاں پہ نہیں ہے. یو ایس اے میں دیکھ لیں، وہ ہمیں ماشاءاللہ ہماری جو پاک افواج ہیں یا ہماری پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں. چائنا ہمارا ساتھی ہے سمجھیں، وہ ہر طرح سے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. رشیا ہمارے ساتھ ہے، ایران ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس ٹائم پاکستان ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن اب اس کے برعکس اگر دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی نے کیا ہمیں اس قوم کو دیا ہے؟ ایک بدتمیز کلچر دیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اتنا زیادہ گند پھیلا دیا ہے جو کہ سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے. آپس میں سمجھیں کہ اتنا دور تک ہم چلے گئے ہیں، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر بندہ ہی ہائپر ہو جاتا ہے 1 منٹ میں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ان کے 3.5 سال کے کام دیکھ لیں تو ہمارے 1.25 سال ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں کہ ٹینیور میں کتنے کام کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے جب بھی بات کی ہے، جب بھی کوئی میڈیا ٹاک کی ہے، وہ امریکہ میں بیٹھے اگر ایز اے پرائم منسٹر بھی کی ہے. جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے میں اے سی اتاروں گا، ان کے میں پنکھے بند کروں گا، گرمی میں یہ کروں گا. مطلب کوئی ان کا کوئی لیکن اب اس کے برعکس اب میاں شہباز شریف صاحب کی کسی سپیچ میں بتا دیں کہ انہوں نے کب ان کو کچھ کہا ہے. تو باقی سپیچز کی تو بات نہ کریں نا. آپ نے کہا تھا ہم ان کو گھسیٹیں گے، آپ نے ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بٹھا دیا. نہیں انہوں سر، نے کہا سیاست کہ ہے ہم سر. آپ کے پنکھے بند کریں گے، آپ نے شاید ان کے کر ہی دیے. نہیں، سیاست میں ان کو پورا ایریا دیا گیا ہے جی. وہ کہتے ہیں میں ایکسرسائز بھی کرنی ہے، ایکسرسائز کے سامان بھی دیا گیا ہے، گراؤنڈ بھی ان کے لیے موجود ہے، ان کی لائبریری بھی ان کے لیے قائم کی گئی ہے. ان کو سب کچھ ہے وہاں پہ میسر، جو عام قیدیوں کو نہیں ہے. کوئی بھی اس بارے سابق میں. وزیر اعظم ہے، اب ان کے شایان شان تھوڑا بہت لیکن ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب 3 سال کے وزیر اعظم تھے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے. اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی بڑی خندہ پیشانی سے معاملات کو دیکھا، برداشت کیا. لیکن آپ دیکھیں گے انہی کی بہنیں آج راؤ کے جو چینلز ہیں ان پہ جا کے انٹرویو دے کے سندور 2 کریں نہیں اور اے وہ آئی تھی، کریں. وہ اے آئی تھی، وہ وہ مطلب کنفرمیشن آ گئی ہے کہ وہ نہیں تھی حقیقی لیکن وزیر. کم از کم ان چینلز پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھی. وہ تو خیر ان چینلز پہ اب دیکھیں گے میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحب رہی ہیں، ہمارے کتنے لیڈرز کتنے ٹائم کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب رہے ہیں. لیکن کسی نے بھی یہ حرکت نہیں نواز کی شریف کہ صاحب کے بھی انٹرویوز ہیں انڈین چینلز کے لیکن ساتھ. وہ اس حد تک نہیں تھے کہ آپ یہ جو کریں وہ کریں. مطلب کم از کم آپ دیکھیں کہ ان کے چینلز کتنا زہر اگلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر آپ کی نظر میں کیا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو مائنس کر دیا؟ سر ہم نے تو بالکل مائنس نہیں کیا جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ اس کا جو حسن ہے وہ قائم رہے. باقی یہ ہے کہ ان کے اپنے یہ حالات ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ ان کے مخالف ہیں. ان کے اپنے جو وہ سمجھ لیں کہ ان کے اپنے عدم برداشت جو ہے ان میں نہیں ہے، جس وجہ سے آپ دیکھیں میاں صاحب کو 3 دفعہ الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، ہٹایا گیا لیکن خاموش رہے. اب جو بندہ کم از کم ایک وہ برداشت نہیں کر رہا چیزوں کو، اور وہ چیزوں تو کو وہ اپنے مجھے کیوں نکالا کیا تھا؟ اور وہ لاہور سے لے کر یہاں تک اگر خاموش رہتے تو خاموش رہتے. نہیں، تو وہ تھا اس نا. ایک حد تک تھا. ایک پروٹیسٹ لانچ کرنا اور ہوتی ہے، ضد نہ بنانا یا آرمی ہاؤس پہ حملہ کر دینا یا جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا، یہ تو نہیں کیا گیا نا جی. انہوں نے تو وہ کیے ہیں جو ہماری سمجھیں کہ پوری دنیا میں جگ سائی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہاں پہ فردیوں کو پامال کیا. مطلب اس حد تک تو بیئریبل نہیں ہے چیزیں. اور آج جو انہیں سزا مل رہی ہے انہیں چیزوں کی مل رہی ہے. شاہ جی، ہم دوبارہ یوتھ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کا ماڈل کیا ہے؟ آپ پاکستان کے یوتھ، آپ نے کہا کہ اب لے سکتے ہیں، قرضہ لے سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ اس کا کیسے آپ فائنلائز کرتے ہیں؟ اور وہ کون اب تک کتنے قرضے آپ دے چکے ہیں؟ سر ویب سائٹ ہے جی اس کی، اس میں آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کا کرائٹیریا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے جی. اس میں ایگزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس سال کا جو بجٹ ہے وہ 175 ارب روپے کا ہے جی. اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کس پارٹی کا ہے، نہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ افیلیشن کیا ہے. ایز اے پاکستانی شہری آپ اپلائی کر سکتے ہیں.
میں ویب سائٹ کا لنک نیچے اپنے انالیسٹ سے لگوا لوں گا اور آپ تک یہ پہنچ جائے گی انفارمیشن. آپ بات سن رہے ہیں، فوکل پرسن ہے پرائم منسٹر کے یوتھ افیئرس کے جناب سید ذیشان نقوی صاحب. سید ذیشان نقوی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح عام عوام کے بچے جو ہیں وہ مستفیض ہو سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں ان تمام یوتھ پالیسی سے جو گورنمنٹ آف پاکستان لاگو کر رہی ہے. ویب سائٹ کا لنک نیچے موجود ہے، آپ اس سے جا کر آن لائن پیج ہے اس کو فل کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ فیسیلیٹیشن لے سکتے ہیں. نقوی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹرز کا تنازع ایک بہت پرانا تنازع ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ 3 دفعہ وزیر اعظم آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں، تو اور اس کے علاوہ بھی آپ کی حکومت رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ کافی ابھی بھی ان ہے اور ابھی تو باقاعدہ کرنٹ حکومت ہے، تو آپ ان سیکٹرز کے متاثرین کے مسئلے کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ اور اب آپ نے شاید کوئی قانون لانا چاہ رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی بتائیے گا. اور ان تقریباً ہزاروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ہوں گے، بڑی تعداد ہے جو کہ لوگ یہاں پہ پریشان ہیں، مطلب ان کی ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نسلیں یہاں پر بیٹھی ہیں لیکن وہ مالک نہیں ہیں. اس حوالے سے جی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو سی ڈی اے کا قانون ہے بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی جو آبائی جو لوگ رہنے والے ہیں یا افیکٹیز ہیں ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے ابھی ریسنٹلی جو ایشو بنا ہوا ہے 2008 کا جو ایوارڈ کیا گیا، کچھ 7 سیکٹر تھے، C13 14 15 16 D13 E13 F13، تو اس میں چاہیے تو یہ ہے کہ آپ اور جو بلٹ اپ پراپرٹی کا ایوارڈ ہے وہ بھی آپ کر دیں. دونوں ایوارڈ ایک دفعہ میں ہوں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب یہ سی ڈی اے کرتا کیا ہے جی، لینڈ کا ایوارڈ کر دیا جاتا ہے، بلٹ اپ پراپرٹی کا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بیچارے جو لینڈ اونرز ہیں پھر ایک وہ لگا دیا جاتا ہے، آپ بنا بھی کچھ نہیں سکتے. تو یہ سراسر زیادتی ہے جی. اب 2025 ہو گیا ہے، ابھی سی ڈی اے کی طرف سے ایک لیٹر نکلتا ہے جی کہ 2008 کے گوگل کے مطابق ہم سروے کریں گے اور ان لوگوں کو بینیفٹ دیں گے جو 2008 میں تھے. حالانکہ جو ان کے بچے تھے فرض کیا وہ 2 سال کا ہے 5 سال کا ہے تو ابھی وہ بالغ ہو چکا ہے، اپنے گھر والا ہو چکا ہے، تو وہ کدھر جائے گا؟ تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہم بلکہ حکومت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ خدارا ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور ہم ایز اے لوکل اس چیز کا احتجاج بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کنونس کریں پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور چیئرمین سی ڈی اے اور تمام انٹیم منسٹر صاحب کو بھی کہ آپ کم از کم جو جائز مطالبات ہیں وہ ہماری مانیں، تاکہ اگر سروے آج ہو رہا ہے تو آج کے وقت کے مطابق پیمنٹس ہونی چاہیے اور پلاٹس ملنے چاہیے. آپ ڈپٹی میئر اسلام آباد بھی رہے ہیں اور اسلام آباد کے ایک مسئلے سے آپ آگاہ ہیں، کیا آپ کے پاس اتنی انتظامی طاقت نہیں ہے یا آپ حکومت اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ 2 بڑے عہدے چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد اس کے اوپر ایک ہی بندہ رکھا ہوا ہے کیا، اور آپ کو پورے پاکستان میں اہل نہیں لگتا اس دوسری نشست کے لیے؟ اس کی کیا وجہ؟ اور آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ لوگوں کے جس نے کمشنر پہ جانا ہے وہ ویٹ کرے گا کہ سی ڈی اے چیئرمین فارغ ہو تو وہ آئے، ادھر سے سی ڈی اے چیئرمین کے پاس آنا ہے تو کمشنر فارغ ہو تو وہ آئے، تو یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں سر. یہ بالکل پریشانی والی بات ہے اور یہ اسلام آباد اب 30 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کا شہر بن چکا ہے ان آفیشلی جو ڈیٹا ہے. تو اس حوالے سے میں دیکھا اب جو چیئرمین آفس ہے وہ G7 میں ہے اور جو چیئرمین سی ڈی اے کا اور جو چیف کمشنر آفس ہے وہ G11 میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 آفس ہیں، دونوں کے الگ الگ اتنا کام ہے کہ وہ ایک بندے کے پاس میں ہے ہی نہیں، فل ٹائم جابز ہیں. تو اس میں علیحدہ بندہ ہونا چاہیے، چیف کمشنر بھی علیحدہ ہونے چاہیے، چیئرمین سی ڈی اے بھی علیحدہ ہونا چاہیے. کس نے رکھنا ہے جناب؟ تو اس میں بالکل آپ بتائیں نا نقوی صاحب، جو آپ نے کہا نا سر، جب ہم ڈپٹی میئر تھے تو اس ٹائم آپ کو پتا ہے اس ٹائم بھی ہمارے لیے جو آپ تو ماشاءاللہ اس سسٹم کا حصہ تھے، ہمیں بڑا آپ نے پروموٹ بھی کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل نے ہمیں بڑا پروموٹ کیا لوکل باڈیز میں. تو اس ٹائم بھی ہمارا تو یہ تھا سر کہ جو رول آف بزنس رول آف لاز ہمارے 5 سال لٹکے رہے اور اس کے علاوہ جو یہ انتظامات تھے جو ضلعی انتظامات یہ ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر دیکھتے تھے. سی ڈی اے کا محکمہ ہماری فنڈنگ سی ڈی اے سے آتی تھی، جو ہمارے اپنے انتظامات تھے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے اسٹرینتھن نہیں کیا گیا اس کو نا، تو وہ اس وجہ سے ہم وہ اس طرح سے وہ کام نہیں کر سکے جس طرح کا ہمیں اسلام آباد میں کام کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جو پلاننگ ڈویژن ہے وہ سی ڈی اے کے انڈر تھا، وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے انڈر نہیں تھا. اس میں بھی ہم اسلام آباد کے لیے کوئی نئے جس طرح یہ ایوارڈ سسٹم اور یہ وہ ساری چیزیں ہم چینج نہیں کر سکے، تو وہ سب کافی فقدان رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹائم کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، بلکہ ہم نے اکثر میٹنگ میں اپنے
لیڈران سے بھی کہا ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن جلد سے جلد اسلام آباد میں کرائے جائیں اور ان کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ حقیقی نمائندے جو ہیں لوکل باڈیز کے وہ ایوان میں آئیں اور اب آ کے اپنے جو علاقے کے اصل مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی کریں اور ان کے حل کرنے کے لیے اس کی پالیسیز بھی بنائیں. تو سارا دن آپ ڈیرے پہ جب موجود ہوتے ہیں تو شانی شاہ کو لوگ ملنے آتے ہیں اور وہ سارے پیغامات دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. شانی شاہ وہ سارے مسائل سنتا ہے اور اس کے بعد جب سید ذیشان نقوی اپنے آفس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان مسئلوں کو کیسے حل کرتا ہے؟ مطلب یہ دونوں ایک عوامی نام ہے آپ کا اور ایک آپ کا ماشاءاللہ ہے نام جو سرکاری نام ہے، تو یہ دونوں نام مل کر کام کیسے کرتے ہیں اور یہ عوام کو کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں؟ مطلب ابھی آج کا جو ایک پروگرام آپ نے ایک بڑا پروگرام کیا، میرے خیال میں 1000 تقریباً لوگ موجود تھے یہاں پہ، ان تمام لوگوں سے آپ نے جو بات کی، کیا ان کے ساتھ جو آپ بات کر رہے تھے وہ سیاسی بات تھی یا آپ ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام تر مسئلے لے کر جائیں گے؟ نہیں جی بالکل یہ ذمہ داری کے ساتھ ہم آگے لے کے جائیں گے. ویسے بھی ہم ویکلی ایک پبلک ڈے رکھتے ہیں یہاں پہ منڈے والے دن، تو اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. آج تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے. تو وہ جتنے بھی ان کے مسئلے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ حل کرتے ہیں. جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اسلام آباد کوئی سی ڈی ایس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کوئی ڈی سی آفس ریلیٹڈ ہوتا ہے، کوئی پولیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کسی کے اور ذاتی ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے ایک دن مختص کیا ہوا ہے کہ پورا دن ہم ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں اور پراپر ان کو حل نکالتے ہیں، ان کو نوٹ کرتے ہیں، موقع پہ جس کو فون کرنے وہ فون کرتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. پھر کسی کے ساتھ جانا ہے کسی آفس میں اس کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے 100% تو میں نہیں کہتا لیکن 80-90% کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں اس پبلک ڈے کے حوالے سے. اور باقی بھی ہم کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ ہم جو کمٹمنٹ کریں، کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے سر، ہم نے نہ گاؤں چھوڑنا ہے، نہ ہی اپنا ڈیرا چھوڑنا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی اسلام آباد کو چھوڑنا ہے. تو اگر اور جب آپ ہر ہفتے اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے تو اپنے لوگوں کو منہ دکھانے کی کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ویک کے اندر ہی جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے. اور یہ بڑی اچھی ریہرسل ہماری جاری ہے، بہترین ریہرسل ہے. اور اس کو آپ نے جب آپ کی حکومت پنجاب میں تھی شہباز شریف صاحب کی، تب بھی انہوں نے کھلی کچہری کا قیام شروع کیا اور اس میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اس سے ذرا آپ روابط میں بھی رہتے ہیں. تو شانی شاہ ایم این اے کا الیکشن کب لڑیں گے؟ آنے والے الیکشن میں کیا وہ ایم این اے کے امیدوار ہوں گے یا جی انشاءاللہ کیا پلانز ہیں؟ انشاءاللہ پلان تو ہے جی انشاءاللہ. کیونکہ آپ ایم این اے بنیں گے تو پھر ہی منسٹر بنیں گے نا، تو وہ جی اس کے لیے تو انشاءاللہ ضروری ہے. یا ڈائریکٹ سینیٹر پہ جائیں گے؟ نہیں سر انشاءاللہ کیا کوشش کریں گے سر. ہمارا پلان تو ایم این اے یہی کا ہے پلان کہ ہے ہم یا انشاءاللہ سینیٹرشپ کا پلان ایم این اے کا الیکشن بھی لڑیں گے. اور اگر حکومت نے کوئی ہماری پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر کوئی اور ذمہ داری دی تو وہ بھی انشاءاللہ قبول کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنے عوام کا حقیقی نمائندہ بن کے سامنے آئیں. مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے وہ یقین کریں ایسا کارکن ہے جو کہ جس طرح کے بھی حالات ہو نا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہتا ہے. آپ اس کو بہتر طور پر جانتے بھی ہیں کیونکہ آپ تو خود مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. لیکن اس وقت کارکن بھی پریشان ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں. ایون ہم آپ لوگوں سے جب ملتے ہیں نا آف کیمرہ تو آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اس کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے جی اب دیکھیں الحمدللہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. مطلب اوور آل مہنگائی ختم تو نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھیں اگر اس کا آپ مقابلہ باقی ملکوں سے بھی کریں نا جی تو پھر بھی پاکستان مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بہت آگے ہے مہنگائی کی شرح میں. تو وہ دنیا پوری میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس میں اب دیکھیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب دیکھیں ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، باقی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھ رہی جیسے پہلے ایک دم سے بڑھتی تھیں. تو وہ اب کافی اب اسٹیبلٹی آ چکی ہے. مزید بھی بہتری کی طرف ملک گامزن ہے. جیسے غیر ملکی انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے. مطلب ایک پاکستان کا جو ٹرسٹ لیول ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. پرائم منسٹر صاحب دیکھیں مہینے میں اگر وہ 30 دن ہے تو 20 دن ماشاءاللہ یا تو کوئی غیر ملکی دورے پہ ہوتے ہیں یا کوئی غیر ملکی جو لیڈرشپس ہیں وہ یہاں پاکستان آئی ہوتی ہیں. بالکل یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی الحمدللہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی اچھی نہیں رہی جتنی اس ٹائم جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹینیور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا، اس میں پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ سامنے آئے گا. بالکل. اسحاق ڈار صاحب کی میرے خیال میں بہت زیادہ کاوش ہے جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں. انہوں نے پوری دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر پاکستان کا نام روشن کیا اور وہاں سے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. اور آج بھی اس وقت مصر کے وزیر خارجہ پاکستان میں موجود ہیں 2 روزہ دورہ پر، اور وہ بھی کئی
معاہدوں پر سائن کر کے جائیں گے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا اس وقت ہم پوری دنیا سے ٹچ میں ہیں اتنا پاکستان پوری دنیا میں پوری ٹائم پہ ٹینیور میں نہیں رہا. نقوی صاحب یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن میں پھر ایک دفعہ آؤں گا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر. صرف آپ کے 2 شہروں کی میں بات کر لیتا ہوں. ان 2 شہروں کے اندر امن کیوں نہیں رہتا؟ چوری ڈکیتی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ یہ تو اگر ملک کا بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کا مین شہر ہے راولپنڈی. ان 2 ایریاز میں کرائم کی ریشو کم کیوں نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ مستقل ہے، مطلب یہ نہیں کہ آج ہوا ہے تو کل نہیں ہوگا، یا کل ہوا تھا تو پرسوں نہیں ہوگا. ابھی یقین کریں اس ہفتے کے اندر میرے خیال میں تقریباً 5 بندے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی فرض کیا پولیس کی نفری چاہیے اتنی ہے نہیں جی، نہ اسلام آباد میں ہے نہ راولپنڈی میں. آپ تھانوں کے حال دیکھیں تو ان بیچاروں کے پاس 30 40 کی اسٹرینتھ ہے ٹوٹل تھانے میں، اور اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے 24 گھنٹے سروس بھی کرنی ہوتی ہے. سارا کچھ ڈیوٹی افسر ہے فرض کیا، اس کے علاوہ ناکے ہیں. آپ ذمہ دار کون ہے؟ آپ پنجاب میں حکومت بھی سمجھتا آپ ہیں، ہوں وفاق بھی آپ ہیں. کہ سر اس میں جیسے اس دن آئی جی صاحب کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مزید بھرتیوں کی ضرورت ہے یہاں پہ اس میں، تاکہ ہم پوری طرح کنٹرول کر سکیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس پہ سیف سٹی پہ بڑا کام کیا جا رہا ہے. میں پچھلے مہینے ہمارے ادھر بھی لگ چکے ہیں سیف سٹی کیمراز دیہاتوں میں بھی نا، تو وہ اس کو بھی وہ پورے اسلام آباد کو وہ لنک اپ کر رہے ہیں، چاہے دیہی علاقہ ہے چاہے شہری علاقہ ہے، تاکہ کرائم پہ کنٹرول کیا جا سکے. باقی آپ دیکھیں کہ ملک کو لا اینڈ آرڈر میں آپ دیکھیں کہ یہ تو آپ یو ایس اے چلے جائیں وہاں بھی برا حالات ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں تو وہاں بھی حالات اس طرح کے ہیں. لیکن آپ دیکھا جائے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی مثال میں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ گروہ کے گروہ یہ پولیس ہماری پکڑ بھی رہی ہے اور ان بالکل کو وہ ٹھکانے بھی لگا رہے ہیں. وہی، لیکن وہ اور پھر بھی اس کے جی باوجود یہ ہو رہا ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں، کل ایک عجیب سا مجھے واقعہ میں نے دیکھا. میں ایک سنوکر کلب میں جاتا ہوں، مجھے کھیلنے کا شوق ہے، شوقیہ. میں گیا تو آگے پتا چلا کہ سنوکر کلب بند ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی یہ صرف ہمارا سنوکر کلب بند نہیں ہے، پورے اسلام آباد کے سنوکر کلب بند ہیں. میں نے کہا ریزن کہتے یہ کہ ایک کسی سنوکر کلب میں کوئی تنازع ہوا، 2 گروہ آپس میں لڑے اور وہاں پر بچہ قتل ہو گیا. اس کی وجہ سے پورے اسلام آباد کے سنوکر کلب بند ہیں. یہ کیسی پالیسی ہے؟ نہیں بجاتی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اور حکم ثانی بند ہیں، کوئی پتہ نہیں کب کھلنے ہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے اسلام آباد پورے کا مسئلہ ہے. وہ لاکھوں روپے آپ کو پتہ ہے اس کے رینٹ ہوتا ہے اور ان کے اخراجات ہوتے ہیں. یہ تو ہم خود بالکل ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کریں گے اور آئی جی صاحب سے بات کریں گے، ان سے کہیں گے کہ اس طرح تو نہیں. ایک اگر جھگڑا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ پاکستان کے اللہ معاف کرے کسی ایک مسجد میں ہو تو ساری مسجدیں بند کر دو، یہ کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کا مسئلہ تو نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ کھلوا کے دیتے ہیں انشاءاللہ اس کو. بہرحال یہ تو خیر ادھر کا آپ کے لوگوں کا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ان شہروں کے اندر جن کے اندر آپ یوتھ افیئرز کے کیونکہ ماشاءاللہ فوکل پرسن ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو برابر کا فائدہ ملنا چاہیے؟ اور کس طرح برابر کا فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ اور ہنرمند جو طبقہ ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے وہی فائدہ دے سکتا ہے پاکستان کو بھی. اس کے لیے آپ نے کیا بجٹ رکھا ہے، یا کس طرح آپ یوتھ کو ہنر کی طرف لائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یا صرف اور صرف لیپ ٹاپ دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا؟ مین جو سب ایشو ہے نا جی، لیپ ٹاپ والا تو چلیں وہ چل رہا ہے الحمدللہ کافی. اس کو تو 1 ملین سے زیادہ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا چکے ہیں اب تک اوورال 2010 سے لے کے. تو باقی جو آپ بات کریں نا جی، اب جو مین جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا فوکس ہے وہ اسکل پروگرامز اور اسکل ڈیولپ کرنے پہ ہے ہمارا الحمدللہ. اس پہ کیا کیونکہ دنیا جو بھی ترقی کی ہے جس نے اسکلس کی بنیاد پہ کی ہے، تو اس پہ ہم نیپڈیک کے تھرو کورسز کرا رہے ہیں جی. اس کے علاوہ بے شمار ہم سے رابطے میں ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں ہو، اس کے علاوہ جو یہ اسکل پروگرامز کے حوالے سے ہو، بہت زیادہ جو ملٹی نیشنل آپ دیکھ لیں جو کمپنیز میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم خود ٹرین کرتے ہیں اور ان بچوں کو آگے بھی پلیٹ فارم مہیا کریں گے. پاکستان کے اندر بھی اب ماشاءاللہ کمپنیز رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اے آئی پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو اس پہ ہمارا جو سب سے زیادہ فوکس ہے جی اسکل پروگرامس پہ ہے. اور اب ہم ہر شہر میں ہم نے یہ شروع کر دی ہیں اور اس کو ہم مزید اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بھی جاری رہے گا نیکسٹ ٹینیور میں بھی، اور اس میں بھی اسی طرح ہی آپ وہ
مطلب ایک بندہ حکومت کرے گا دوسرا آئینی عہدے لے گا, کوئی اس طرح کی بات بتائیں گے؟ نہیں, اس حوالے سے جی ظاہری بات ہے, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. جو کوalition ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے, بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا تو یہ موٹو ہے جی کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کام کیا جائے. اب دیکھیں پاکستان کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نہ ہو تو آپ پیچھے آپ دیکھ لیں کیا رہ جاتا ہے اس ملک میں. ابھی بھی آپ, میں صرف اسلام آباد کی مثال دوں, جتنے میگا پروجیکٹس ایک سال میں شروع کیے گئے, کمپلیشن کی گئی 40 دن 42 دن. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ابھی جو سگنل فری کیا جا رہا ہے الحمدللہ, ٹی چوک تک وہ بڑا بن رہا ہے. پنڈی کا آپ لوگ دیکھیں پورا سارا کچہری چوک اور سارے انڈر پاسز بنائے جا رہے ہیں. شاہین چوک والا فلائی اوور شروع کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا دن رات ایک کام کر رہی ہے گورنمنٹ, تو اس حوالے سے اگر کاموں کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون سے آگے تو کسی نے کوئی کام اس ملک کے لیے نہیں کیا. اور باقی بھی ہر طرح سے, جیسے پہلے بھی ذکر کیا, آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ آپ نے خود اپریسیشن کی کہ اسحاق ڈار صاحب, ٹھیک ہے جی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب دن رات کام کر رہے ہیں, فارن پالیسی ہماری اچھی جا رہی ہے, غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں, غیر ملکی یہاں پہ آ رہے ہیں, ہمارے لیڈرشپ باہر جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک چل رہا ہے, اور اگر اسی طرح چلتا رہے, ذاتیات کی سیاست نہ کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آگے بھی اکٹھے چلیں گے. وفاق کی اگر بات کی جائے اور قومی اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو سردار یا صادق صاحب کا کردار اس میں کوئی ڈکا چھپا نہیں, بہت زبردست طریقے سے اسمبلی چلاتے ہیں. اور جب وہ ابھی 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے ڈیبیٹس بھی کروائیں. اس میں میرا ایک نقطہ ہے, کیونکہ آپ تو سارے ایک ہی ہیں, پوری نون لیگ پارٹی ایک ہی ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کے اندر جب حکومتی اراکین کی تقاریر دکھائی جاتی ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے چینل, جو پارلیمنٹ چینل ہے. لیکن جب تقریر آتی ہے اپوزیشن کی تو وہ چینل بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ سردار یا صادق صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیسے ہے, یہ کون کر رہا ہے, مطلب آپ کا یہ کوئی پالیسی ہے یا آپ کے جو آگے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ خود از کو نوٹس لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ ٹی وی جو بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سپیچز ہوں گی وہ ساری منوان دکھائی جائیں گی, وہ ساری کاروائی دکھائی جائے گی. لیکن جہاں پہ یقین کر لیں کوئی ایسی سپیچ آتی ہے جس میں اپوزیشن بولنے لگتا ہے تو ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اپوزیشن جب بولتی ہے نا جی, جو اچھی تقریریں ہیں وہ ہم نے کئی دفعہ سنی ہیں جی, جو اخلاق کے دائرے میں رہ کے کی جاتی ہیں. لیکن بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں پارلیمنٹ سکتے. ہاؤس میں بھی خواتین ہوتی ہیں, اس میں نہیں, بھی اس تو میں بھی لوگ نہیں, ہوتے آپ ہیں دیکھیں سامنے کہ جو لائف لیکن سن وہ رہے ہیں. جہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اطلاعات و نشریات کا ایک ادارہ ہے, تو وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی یہ چیزیں آن ایئر نہیں ہونی چاہیے تو وہی بند ہوتی ہیں. باقی آپ دیکھیں گے کہ اپنے نمائندے ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں اندر گیلریز میں بیٹھ کے. آپ کے اوپر جو گیلری ہوتی ہے میڈیا کی, وہاں سے بھی لائیو کوریج جا رہی ہوتی ہے, تو جو کلپس بن رہے ہوتے ہیں موبائلس آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں, لیکن سرکاری چینل پر یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو وہ سرکاری چینل کو سرکاری طور پہ استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا سید ذیشان نقوی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کی جس چیز کے آپ فوکل پرسن ہیں اس کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کی توجہ. اور کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی ایسا بیان, آپ کوئی ایسا میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو کہ یوتھ جو ہے وہ پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس موجودہ مہنگائی کے ڈر سے, ماحول کی وجہ سے, معاملات کی وجہ سے خائف ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اپنی تعلیم بھی صحیح طرح جاری نہیں رکھ پا رہے کیونکہ ان کے حالات اس طرح کے ہیں. تو ان کو کوئی پیغام دیں گے, اور ان کے لیے بھی جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے حالات کی وجہ سے وہ بیچارے نااہل رہ جاتے ہیں, نالائق رہ جاتے ہیں. مطلب وہ صرف آپ انہی کو کیوں اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیشہ جو بہت اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے کم از کم یہ تفریق بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بیک ڈیسکر بھی تو اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے جس طرح فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھنے والے, اکثر بیک ڈیسک پر بھی پوزیشن لے جاتے ہیں. لیکن ہم میں صرف وہ کیوں نظر آتے ہیں جو اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں, کیونکہ یوتھ از ایکول. جب ان کو آپ اگنور کرتے ہیں وہی یہ کرائم ریشو میں بڑھاتے ہیں. میرا یہ اپنا ایک ریسرچ ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا یوتھ کے لیے, جو پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے جی, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے یہ تمام یوتھ کے لیے ہے. اس میں کوئی وہ تفریق نہیں ہے, کوئی سیاسی نہیں ہے, کوئی وہ ذاتیات پہ نہیں ہے. تو آپ سب لوگ اس میں آگے ہیں. اس میں بڑے بڑے اچھے پروگرامز ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ لونز کے حوالے سے بھی ہے سلسلہ, لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے بھی ہے, اسکل پروگرامز ہیں جو پڑھائی میں پیچھے رہ گئے ہیں, بڑا اچھا پروگرام شروع کیا گیا ہے اسکل پروگرام. اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں, اسکل کورسز کریں.
اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. ابھی ہم کئی ممالک ہم سے رابطے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اسکل لیبر چاہیے, اسکلفل بچے چاہیے جو ہمارے ملکوں میں آ کے جابس کریں. تو اس چیز سے فائدہ اٹھائیں, اپنے آپ کو یوتھ پروگرام میں رجسٹر کرائیں اور اس کا حصہ بنیں, اور اسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ آگے جا کے اپنے خاندان کا بھی سہارا بنیں اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ شاہ جی, Thank you, sir. بہت پیارا شکریہ. آپ کا ہمارا Thank you, sir. تعلق ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ. تعلق بھی قائم رکھے, اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ بھی کام کرتے رہیں Sir. اور ہم بھی اس طرح آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. Thank you جی.